بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اب کسی کو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں جب آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان میں گیس، بجلی، پیٹرول سمیت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اور یقیناً عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے۔ تو جب عام آدمی کے مسائل نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی کچھ سیاسی جلسے جلوس کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا کہ ہمیں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ جو پاکستان میں جو معاشی مسائل کا ایک طوفان آنے والا ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب۔ اسد قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ کو 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دی جائے، تو کیا آپ نے پہلے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، پھر قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے؟ نہیں، بیسیکلی ہم چاہ رہے تھے کہ 23 مارچ کو کر لیں۔ 23 مارچ کو ڈی سی نے اجازت نہیں دی، اور ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں ہمارے سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور ہمارے تینوں سیٹیں جو بھاری اکثریت سے ہم جیتی ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا، اور اس کو جو مطلب نمائندے نہیں ہے ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اب اسلام آباد جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے، پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے نا محبت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پنجاب میں بھی جائیں گے، کیونکہ پنجاب اور اسلام آباد میں تو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہے، وہاں بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی آپ جب جلسہ کرے تو آپ کو اجازت نہیں مل رہی۔ بھائی یہ جمہوری ملک ہے، یہ کس قانون کے تحت جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ آئین میں تو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہمیں رائے کی آزادی اور ہمیں موومنٹ کی آزادی اور ہمارے لیے ساری آزادی ہوگی۔ تو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی پنجاب میں بھی جائیں گے، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی، اور اپنی صوبے میں بھی کریں گے۔ یہ ہمارا چونکہ ہمیں تو یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی بہت لمبا عرصہ ہوگا، اور ہم نے اسمبلی تو جوائن کیے، ایز اے پروٹیسٹ ہم نے جوائن کیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد، کراچی، پنڈی ڈویژن، لاہور، ایون پشاور سٹی میں جو ہمارے مینڈیٹ جو ہے نا انہوں نے لے لیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں۔ تو یہ آپ دراصل الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ بیسیکلی ہمارا ہم سے جو یعنی ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا جی، وہ بہت احتیاط سے کوئی اس کو سمجھ بھی نہ آئے نا، یہ تو بچے کو پتہ ہے، یعنی آپ کسی سے پوچھے تو اس کو پتہ ہے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا، کوئی شرم بھی نہیں رکھی، اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کوئی کیا کہے گا، جو کہے گا۔ اچھا، آپ کا یہ جو الزام ہے اس کے جواب میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کیا صرف پنجاب میں ہوئی ہے، کیا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اور یہ میرے سامنے آپ کا NA-19 سوابی 1 کا رزلٹ ہے، آپ کے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ہیں، جی، اور آپ کے پاس یہ پرابلم کیوں نہیں ہے فارم 45 کا؟ دیکھیں کے پی کے میں ہم نے اپنے ورکر کو پہلے سے بتایا ہوا تھا، چونکہ ہم تو گراؤنڈ میں آ چکے تھے، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے ووٹ لینا بھی اور اس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جیسی بھی 45 ہمیں ملے ہماری جو ایجنٹ ہے، تو ہم سب نے رخ کیا آر او آفس کا۔ یعنی کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، 4-5 ہزار کے گیدرنگ آر او آفس کے سامنے بیٹھی ہو، وہ نہ کسی کا پرواہ کرے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ریزلٹ ہے فارم 45 ہے، اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہے تو میرا ریزلٹ مجھے 5 بجے دیا گیا صبح۔ وہ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے جی، اس کے بعد اگر آپ جو کرو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پوری کے پی کے میں، ملکنڈ میں، سوات میں، دیر میں، باجوڑ میں، آپ اس کی سوشل میڈیا پہ سب فوٹیج اویلیبل ہے، پورے صرف پشاور میں جو ہم سے لیا ہے، یہ پرابلم ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جو آر او کا آفس تھا، تو وہاں ہمارے لوگ انٹر نہ ہو سکے، یعنی وہاں ہم نے ووٹ کی حفاظت کی ہے، ہم نے زبردستی دی ہے، ہمیں دیے گئے نہیں ہیں۔ اور الیکشن کے دن تو ایسا حال تھا کہ کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی،
آپ یقین کریں کہ وہ جو موٹی صبح میں صبح گیا اپنے پولنگ اسٹیشن تو جو وہ محسوس کیا، میں نے کہا تو کوئی پارٹی تو آئی نہیں، فارغ تھی، بس ووٹ ڈالا، گھر آیا، میں نے کوئی مرغی لیکن آپ کے مقابلے پہ جمعیت علماء اسلام کو کچھ ووٹ تو پڑے؟ ووٹ پڑے، لیکن گراؤنڈ میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا، مطلب عوام کا ایک ہجوم تھا، جوش تھا. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بالکل. ہاں میں آپ کو ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں. ہاں، میں آپ کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے ہے کہ کسی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس آفر کے لیے تیار ہے، کیا ہے کھولے، لیکن اسلام آباد بھی کھولے، پنڈی ڈویژن بھی کھولے، اور ہم پشاور کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ اکیلے ہی سارا احتجاج کریں گے، اکیلے ہی جلسے جلوس کریں گے، یا آپ کوئی سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی پارٹیاں ہیں جس کی کنسرنز ہے اس الیکشنز کے اوپر، ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، سب کو ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. مطلب یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. یہ کسی مطلب بند کمروں میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے، کوئی خاص لوگ بیٹھ کے، کوئی نامعلوم لوگ بیٹھ کے وہ فیصلے نہ کرے. یہ مینڈیٹ عوام کا ہے. عوام کو یہ مینڈیٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. یعنی ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، مجھے بتائیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرے گی؟ اچھا جو ایم این اے مسترد ہے، جس کو ووٹ نہیں پڑا، اچھا اس کو کس اخلاقی قوت کے ساتھ فیصلہ کر سکے گی؟ سب سے پہلے جب آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو عوام کی مینڈیٹ کو آپ چاہیے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف اس وقت جو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جس وقت جو حکومت پہ بیٹھے یہ جاری ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان قوم کی نمائندگی کرے. نہیں، لیکن آپ نے لیٹر لکھا، اس کے باوجود آئی ایم ایف نے موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھو ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ہم تو قانون اور آئین کے اندر اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم کریں گے، کرتے رہیں گے، اپنا وہ کریں گے. اور ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک ہو اور آزادی تو دنیا میں پوری ہر ملک کا، ہر شہری کا، ہر خطے کا حق ہے. ہمارے ساتھ جو ہے نا، آپ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھیں، کتنا آپ کی میڈیا آزاد ہے؟ آپ جو ہے نا کوئی جو پبلک میں کتنی آزادی سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ ملک میں جو ہے نا، مجھے تو یہ تو شیم ڈیموکریسی ہے. اس کے اوپر تو آپ ڈیموکریسی بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں ہاؤس میں، یقین جانے اسٹرینجر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے. یعنی اس ہاؤس میں اور مجلس شورا میں کیا فرق ہے؟ جو الحق کی مجلس شورا تھی وہ یہ تھی نا، وہ کانٹ چانٹ کے تو یہ بہتر کر لیتے جناب، جس نے کی فیصلے وہ مجلس شورا بنا لیتے، اس کے لیے کوئی جواز بنا لیتے، تو پیسے تو خرچ نہ ہوتے نا، ڈرامہ تو نہ ہوتا. لیکن یہ بتائیں اسد قادر صاحب، کیونکہ آپ سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، تو اب آپ اس اسمبلی کو مانے نہ مانے، آپ اس میں بیٹھے بھی ہیں، لیکن کچھ ایک لیگل ایشوز پیدا ہو گئے ہیں. مثلاً جو اب سپیکر ہیں یاز صادق صاحب، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے لیگل اوپینین مانگی ہے کہ بتائیں جی یہ زین قریشی صاحب جو ہیں، ان کو سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو ہم ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ دیکھیں جی، دو باتیں. الگ کی اپنی الگ جو ہے نا اس کی وہ ہو سکتی ہے اوپینین یا رائے ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک پارلیمانی پارٹی میں جوائن کریں، یعنی پارلیمانی پارٹی چھوڑے، اگر آپ آزاد گروپ ہیں اور آزاد اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اسپیکر کو ماننا پڑتا ہے، اس کو الگ جو ہے نا سیٹیں بھی دیتی ہے، اس کو جو پریویلیجز ہے اس کے مطابق دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اسپیکر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، میں نے اس کو فون کیا کہ ہمیں یہ چیز آئی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے تو کہا کہ ہم جو رائٹ ہے ہم دیں گے، اپوزیشن لیڈر اور بھی دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس قسم کا ہم نہیں کریں گے. اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا. اور وہ سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم سے ہوگا؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور سب مل کے جو ہے نا ہم اس کو کر رہے ہیں نا. اچھا یہ کیا یہ سب چیزیں گڈ مڈ ہو گئی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وکیل آ گئے آپ کی پارٹی میں اور وہ ایم این اے بھی بن گئے، تو بہت سے وکیلوں نے مل کے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھیں وہ کلا کہ ہم ایک کریڈٹ ضرور دیں گے کہ جو ہمارا مشکل ٹائم تھا اور ہم ہائیڈنگ میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ضرور اپنے وکلاء سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی بات ہو وہ لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت سے ہو، اور کوئی ایسی میسیج نہ جائے کہ جس کی وجہ سے
پارٹی کے اندر جو ہے نا تقسیم کی کوئی وہ آ جائے. اب میں نے کہا ہوا ہے, میں نے جو لائرز ہیں میں نے اس سے بات کی ہوئی ہے, اور میں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں جو پارٹی کی حرارکی ہے ان کو اعتماد ملے کہ کیونکہ ایک وکیل صاحب ایک بات کرتے ہیں, دوسرے وکیل صاحب دوسری بات کرتے ہیں, تیسرے وکیل صاحب تیسری بات کرتے ہیں, اور سارے کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو مل کے ہیں تو ہمیں خان صاحب نے یہ کہا ہے. یہ لائن تو ہمیں خان صاحب کی کو ٹو کر رہے ہیں. میں اس لیے تھوڑا احتیاط سے بات کرتا ہوں. آپ جو بات کرنا چاہیے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے وکلاء ہیں ان کی ایک بہت اچھی پروفیشن میں ایکسپرٹی ہے, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے اسٹرگل کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن پالیٹکس جو ہے نا اس کی ایک اور بھی ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ جو بھی ڈیسیجن وہ خان سے ڈسکس کرے, تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا جس کے پاس عہدے ہیں ان کی نوٹس میں لائے کوئی آگے بات کرے تاکہ ڈسپلن کا معاملہ آگے چلے. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ عوام میں مایوسی آتی ہے اور پبلک سمجھتی ہے کہ یہاں پارٹی تقسیم ہے, حالانکہ کوئی سیریس پرابلم ایسے ہے نہیں. یعنی ہم سب جتنی بھی لیڈرشپ ہے ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, لیکن ایک پرابلم ہے کہ اس وقت خان صاحب کو انہوں نے ہم سے علیحدہ کیا ہوا ہے. یعنی ویسے یہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھے تو کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل مائنڈ بیٹھیں گے تو کوئی بہتری ہوگی, یا صرف لائر بیٹھیں گے بہتری ہوگی. ڈیفینیٹلی ہم تھوڑا پریکٹیکل چیزوں کو بھی سوچتے ہیں نا. یعنی آپ ادھر جو ہے نا شاہبود قریشی صاحب ہے, پرویز الہی صاحب ہے, خان صاحب, ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا آزادی دے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا اس کا ہو, تاکہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن کرے اور کوئی راستہ نکالنے کی بھی بات ہو. تو یہ انہوں نے جو کر رہے ہیں خود نقصان کر رہے ہیں. اور اچھا, آپ ابھی تک مفاہمت اور مذاکرات کے حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, میں اس ماحول میں تو بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یعنی انہوں نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے. یعنی ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہے بات کرتے ہیں کہ وہ مفاہمت کرتے ہیں, دوسری طرف روزانہ ہماری سیٹیں جاتی ہے. مجھے بتاؤ میں کیسے مفاہمت کروں گا کہ میں آپ منہ سے ایک بات ہو پریکٹیکل, تم جو ہے مجھے جلسے نہیں کرنے دیتے, تم ہمارے لیڈر کے اوپر جو نئی کیسے بنا رہے ہو, تم جو ہے نا کوئی ایسا پریکٹیکل کوئی جسچر بھی نہیں دے رہے ہو, ڈنڈا ہے اور کہتے ہیں مفاہمت اس طرح نہیں ہو سکتی. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں ہیں, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. اس کے بعد کوئی ماحول بہتر ہوگی تو بات ہو سکتی ہے. اس وقت تو ہم مزاحمت کے موڈ میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے. یہ ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے, یہ بالکل وہ ذہن میں یاد رکھے کہ وہ پیریڈ ختم ہو گیا کہ جو ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر کے اندر کام کریں. تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تمام اداروں کو جو ہے نا جو اس کا قانونی آئینی رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, اب سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے, تو سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کے امیدوار ہیں یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے؟ یہ دونوں کے ہوں گے. دونوں کے ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو خیبر پختونخوا کے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈاپور صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. خیال تھا کہ اس ملاقات کے بعد مرکز اور صوبے کے تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن کل جو ہے وہ علی مین گنڈاپور سمیت بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ علی مین گنڈاپور صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, صوبہ کون چلائے گا؟ دیکھیں, یہی بات ہے نا, یہ بھی خود آپ نے بات کی ہے. پریکٹیکلی وہ ایک کام کرتے ہیں, منہ سے دوسری بات کرتے ہیں. دیکھیں, علی امین وارنٹ گرفتاری پنڈی سے جاری ہوئے ہیں. پنڈی سے جاری ہوئی ہے, اس کے خلاف تو ہم متعلقہ عدالت پہ چلے جائیں گے, وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور انہوں نے ایک گڈ جسچر دکھایا, پرائم منسٹر سے ملے, بینگ اے چیف منسٹر ایک عہدے کی تقاضا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی جو مفادات ہے اس کے لیے بات کرے, اور یہ ضروری تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پالیٹکس اور جو پرائم منسٹر وہ کا یہ الگ الگ ہے. تو یہ جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, میں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہے نا کہ مہنگائی ابھی بڑھے گی, مزید جو ہے نا بجلی مہنگی ہوگی یا جو چیزیں ہوں گی, میں اس دن سوچ رہا تھا, اور میں نے انشاءاللہ آئندہ اسمبلی کی اجلاس میں بھی اس پہ بات کروں گا, کہ دیکھیں آپ کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے کہ اگر آپ اس کی صحیح یوٹیلائزیشن کریں تو آپ کی قرض ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک اسلام آباد کلب کو آپ لے لیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کلب سے ریونیو کتنا آتا ہے, اس لیے کتنی ورتھ کتنی ہے. اگر اس کی ریونیو نہیں آتی تو کیوں آپ اس کو مطلب نہیں بیچتے؟ آپ بیچ دیں اس کو.
آپ کے پاس اسلام آباد میں اتنے سیکٹر بن سکتے ہیں، کم از کم 10-12 مزید سیکٹر بن سکتے ہیں. زمین پڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں، مزید بنائیں. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام آباد کلب کی جو فالتو زمین ہے، جی جی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گولف کورس ہے اس کی زمین پر سب قبضہ؟ کچھ دیکھو، یہ تو ایلیٹ کے لیے بنا ہوا ہے نا. ایک عام آدمی سے کیا فائدہ لے رہے ہیں اسے؟ ایک غریب ملک ہے، قرض میں جکڑا ہوا ہے. یعنی آپ کی کمشنر ہاؤسز، آپ کی ڈی اے جیز اور جو منسٹر کی ہاؤسز اور جو وہ، ان سب کو اس کے اوپر ایک قانون بنائے. اس کو جو ہے نا اس کی ٹھیک ہے جو اس کی پریویلیج جو اس میں وہ بنا کرے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ریلوے کے پاس بہت زمینیں ہیں، یہ سب آپ اس کی وہ کریں. ہم کر رہے تھے، ہم نے ٹاسک دیا ہوا تھا ڈاکٹر عشرت صاحب کے ساتھ، عشرت العباد. عشرت العباد. اس کو ٹاسک دیا ہوا تھا، اس نے سب کچھ وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا، کلیکٹ کی ہوئی تھی. ہماری حکومت چلی گئی اور ہمارے پاس وہ 2/3 میجارٹی بھی نہیں تھی. وہ میجارٹی بھی ہمارے پاس اس وقت ان کے پاس تو ہے. سب سے پہلے IMF کے پاس جانے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریلوے کے، ہمارے پاس. تو اگر آپ دوبارہ پاور میں آ گئے تو آپ سب سے پہلے اسلام آباد کلب کی جو زمین ہے وہ ان سے چھین کے بیچ دیں گے؟ تمام، صرف اسلام آباد کلب نہیں، یہ جم خانے ہو گئے، یہ جو لاہور جم خانہ بھی گیا، سارے کراچی جم خانہ بھی گیا. آپ کے لوگ بھوک کے دیکھیں. آپ ان سب کو اپنے خلاف تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں صرف سمجھتا ہوں نا، یہ میری رائے ہے، میں پارٹی کی بات نہیں کرتا، میری ذاتی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تعلیم پہ خرچ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ہیلتھ پہ خرچ کریں، اس کو آپ خرچ کریں اپنے نوجوانوں کو روزگار کے لیے خرچ کریں. آپ اس کو خرچ کریں ایگریکلچر پہ، فارمر پہ وہ دے دیں، تاکہ آپ کی جو ہے نا ملک اٹھے. اچھا، اتنی بڑی بڑی محلات بنائے ہوئے ہیں بھائی جان، آپ جو ہے نا در بدر کی کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی چائنا سے پیسے مانگتے ہو، بیکاری بنی ہوئی ہو. تو اپنی چیزوں ریلوے کی اتنی زمین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایئربورٹ ڈالر آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ میں پریکٹیکل بات کر سکتا ہوں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ میری انفارمیشن ہے کہ آج کل آپ کوئی ایک بل ڈرافٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسٹرکچرل چینجز کے لیے آپ نے ایک بل بنایا ہے. تو یہ بل کی کچھ تفصیل بتائیں، اور یہ بل اگر آپ بنا لیں گے تو پھر یہ منظور کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو بنا لیں گے نا. ہم دیکھیں اس میں جو مین نقطہ ہے کہ جب ایک بن جاتا ہے 5 سال کے لیے، اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، وہ جس طرح چیزیں چلتی ہے اور اس کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے. بل میں بیسیکلی ایک امینڈمنٹ ہے کہ جو 5 ممبر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ چیئرمین شپ بائی روٹیشن اس کے ساتھ ہوگی. بائی روٹیشن 1 سال کے لیے جو ہے نا ایک وہ چیئرمین ہوگا، دوسری سال کے لیے دوسرا، تاکہ نظام بھی چلے اور مطلب ادارہ مضبوط ہو، نہ کہ انڈیویجول. اچھا، تو آپ اس کے لیے پھر جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے کوئی اس کے لیے؟ پرائیویٹ، بالکل ہم ایز اے پرائیویٹ ممبر ہم اس کو ٹیبل کریں گے، اور پھر جتنی MNAs وہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے، میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کو اس سیاسی اثر رسوخ سے نکالنے کے لیے اس کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا بھی بل لا رہا ہوں، اور وہ میں تھوڑا لائر کمیونٹی سے مشورہ کروں گا. میں نے ایک مائنڈ بنایا اور اس کی تھوڑی بہت ڈراپ کیے کہ یہ جو ہائر کورٹس کی جو اپائنٹمنٹ ہے، یعنی آپ تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ تو جو 10 سال کا آپ کی ایکسپیرینس ہے ہائی کورٹ میں، وہ تو آپ کے پاس رہے، لیکن جو اپائنٹمنٹ ہو وہ تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، تاکہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جینیس لوگ آ جائے، اس کے اوپر کسی پارٹی کا اثر رسوخ نہ ہو، کسی کے لائکس اینڈ ڈس لائکس نہ ہو. اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. دیکھو، ہم تو لے کے آئیں گے نا، وہ مجھے پتہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن یہ ایشوز میں سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ہے یہ جو اپائنٹمنٹ ہے ججز کی، یہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس پہ جو نا لائکس اینڈ ڈس لائک، یہ لائر کی بھی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس کی چیزیں ہوتی ہے. تو جب یہ اس قسم کے لوگ آئیں گے تو ہر وکیل کو، اچھے کمپیٹنٹ وکیل کو چانس ملے گا. یہ میرے ابھی اس کے اوپر میں مشورت کر رہا ہوں، میں نے وہ کلاس سے بھی تھوڑے اس کے اوپر اوپینین لینی ہے تاکہ میں اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کی طرف سے 2 بہت ہی اہم بل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے والے ہیں. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جو اسد قیصر صاحب نے باتیں کی ہیں اس پہ ہم جو حکومت کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. وہ دوسری دفعہ وزیر قانون بننے کے بعد پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
سب سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی ایک آئینی قسم کا قانونی قسم کا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا تعلق کس جماعت سے ہوگا؟ اس کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہوگا، تحریک انصاف سے ہوگا، یا آزاد امیدوار جو ہے وہ بھی اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں میرے خیال میں اس پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے عدالتوں کا بھی رخ کیا. میرا تو یہ بڑا کلیئر ویو تھا ڈے ون سے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو آرٹیکل 51 کی لینگویج ہے اور آرٹیکل 106 اور پھر سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کی، اس کے تحت یہ سیٹس انہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ سیٹس حاصل کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے اور پھر متناسب نمائندگی پہ اس کو وہ سیٹیں ملتی ہیں. ہاؤیور قانون میں یہ لکھا ہے کہ جو آزاد اراکین اس جماعت کو، جو جیتی ہوئی جماعت ہے، کچھ سیٹیں جیتی ہوئی اگر جوائن کریں گے اس میں جمع ہو جائیں گے. تو یوں کہہ لے کہ اگر ان کے پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ پہ یا سنی اتحاد کونسل نے اپنے ٹکٹ پہ 2 یا 4 سیٹیں بھی جیتی ہوتی تو پھر قدغن نہیں ہے کہ کتنے آزاد لوگ انہیں جوائن کر سکتے ہیں. اب یہی فارمولا جو ہے یہ بادی النظر میں تو آرٹیکل 63 میں اور جو دیگر رولز ہیں ان میں بھی لگتا ہے کہ جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر چکا ہے اور ساری کورٹس جو ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ تحریک انصاف یا یوں کہہ لیں کہ سنی اتحاد کونسل جو نیا نام ہے ان کا، انہوں نے خود چوائس کیا کہ وہ کس ہائی کورٹ میں جائیں گے. تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا انتخاب کیا. حالانکہ کنونشنلی رواجن یہ میٹرز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ایسے فیصلے جن کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے، وہ فیصلے پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کرے. میں بات لمبی ہو گئی. یہ ایک ڈیفیکلٹ اور ایک کمپلیکس سا ابھی پھر یہ سچویشن کریٹ ہوگی کہ جو اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کس کو بننا ہے، اس کچھ لیگل پروویژنز کی تشریح ضرور ہونی ہے، بشمول جو اسمبلی کے رولز اور پروسیجرز ہیں. اگر میں درست نہیں ہوں تو مجھے درست کرائیے گا. میرے نظر میں عمر ایوب صاحب نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی تھی اور شاید ابھی تک نہیں کی. اچھا اگر یہ صورتحال ہے، دس از واٹ، جیسے گوہر صاحب کے بارے میں یہ پتا چلا جو پارٹی کے چیئرمین انہوں نے جوائن نہیں کی، اور 1-2 اور ممبران ہیں، ان کا کیس بھی مختلف ہے. اب جو جوائن کر چکے ہیں ان کی حد تک البتہ میں فری ایڈوائس دینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس کی حد تک ان کی لیگل ٹیم کو رستہ نکال سکتی. اچھا، اب جو زین قریشی صاحب ہیں وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے ہیں، اور ان کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے، لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل سے اس پہ لیگل اوپینین مانگ لیا ہے. آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے؟ زین قریشی صاحب اپنی سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر مقرر ہو سکتے ہیں؟ میر صاحب، اگر تو آپ آرٹیکل 63A کو پڑھیں نا، جس میں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے تشریح بھی کی تھی، وہ والا آرٹیکل جس کو کہا گیا ری رائٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ووٹ ڈالے تو جائیں گے لیکن گنے نہیں جائیں گے، اور پھر ممبر وہ جو رکن ہے وہ ڈس ممبر بھی ہوگا اور سارا کچھ. اس کو اگر دیکھیں تو پارلیمنٹری لیڈر کا ایک بڑا رول ہے، کیونکہ اس نے وہ میٹنگ بلانی اور وہ سارے فیصلے کرنے، اور اس کے لیے اس پارٹی کا اوریجنل رکن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے اوپر آیا ہو. یہ ایک تشریح طلب بات ہے، لیکن اگر اس کی لبرل انٹرپریٹیشن کریں تو کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کا رائٹ کسی کا انفرنج نہیں ہوتا. جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھی، ٹو بی فیئر اینڈ آنیسٹ، اس میں تو وہ سیٹس جانی تھی دیگر جماعتوں کو جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی اور انہوں نے عوام کے ووٹ حاصل کیے. اور اسی وجہ سے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ جو جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے گی، لڑے گی نہیں الیکشن، وہ پارٹی ایسی سیٹوں پہ کلیم نہیں کر سکتی اور دوسروں کا حق نہ مارے. یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ یہ پارٹی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، پارلیمانی لیڈر کا انتخاب کرنا اور اس کا نام کمیونیکیٹ کرنا اسپیکر کو. اسپیکر صاحب نے لازمی اپنے سیکرٹری اسمبلی سے رائے لی ہوگی. بادی النظر میں پڑھنے پہ مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید مشکل سا کام ہے، لیکن جب آپ دوبارہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو 63A کو اگر آپ پڑھیں اور پھر آرٹیکل 51 کو، تو گنجائش نکل آئے گی میرے خیال میں. لیکن میں نے پہلے عرض کیا میں فری ایڈوائس نہیں دوں گا جی. اچھا،
اچھا کچھ دو تین چھوٹے چھوٹے میرے لیگل کویسچنز ہیں. ایک تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں طلب کرنا چاہتے ہیں اور وہ تحریک پیش کریں گے کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو ٹی ٹی پی کے ارکان ہیں ان کو افغانستان سے بلا کے پاکستان میں کیوں بسایا گیا. کیا یہ حکومت جو ہے وہ قانونی طور پہ بلا سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان کو یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی والوں کو افغانستان سے پاکستان لا کے کیوں بسایا؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلے بھی ہو رہے تھے تو اسمبلی میں بریفنگ پارلیمنٹ کا ایک تو ہے نا جو ریگولر سیشن ہے، ظاہر ہے اس سیشن میں پارلیمنٹ اس طرح سے کسی کو بلا کے نہیں، کیونکہ اس میں جو اسٹرینجرز ان ہاؤس ہیں وہ نہیں آ سکتے، الیکٹڈ ممبرز کے علاوہ اور کابینہ کے اراکین کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ فلور آف ہاؤس پہ نہیں آ سکتا، اور باہر گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نہ آپ ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں نہ آپ ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹ کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے وہ اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، آپ خود جاتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے ہمارا وہ پیمرا والا ایشو تھا، ایک تو اور تھے، آپ نے انٹروین کر کے وہ معاملے سلجھائے تھے سارے بیٹھ کے. تو اس میں گنجائش ہے، انٹیریئر کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے یا ڈیفنس کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے جو ایک ہمیں سے کہتے ہیں یہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے کہ ملک کے عمومی جو کاروبار ہے اس کو دیکھنے کے لیے یا ایسے معاملات جس سے ملک کی سیکیورٹی یا ملک کی جو دفاع ہے اس پہ وہاں چاہتی ہو، تو اس میں بالکل گنجائش ہوتی ہے. کمیٹیز کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے اور وہ کمیٹی کسی کو بھی بلا کے ان کو انٹرویو بھی کر سکتی ہے، ان کو سوال نامہ بھی دے سکتی ہے، ان سے ان کی اوپینین بھی لے سکتی ہے، کسی چیز کا ان سے جیسے شو کاز کائنڈ آف سچویشن ہوتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے. اس کی آئین اور قانون میں گنجائش ہے. جی اچھا، اب دوسرا جو ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جو نگران حکومتوں کا تصور ہے یہ فیل ہو چکا ہے. انہوں نے کرانا ہوتا ہے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ 2018 میں بھی ناکام ہو گئے، اب یہ دوبارہ 2024 میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ ختم کر دیا جائے نگران حکومتوں کا معاملہ تو یہ بہتر ہوگا. تو اس کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نگران حکومت کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے؟ میر صاحب میں اس لیے رائے نہیں دوں گا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، مجھے انہوں نے اس کا کنوینر بنایا اور اس میں ملک کے نامور قانون دان اور جو بار لیڈرز بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت صاحب ہیں، پاکستان بار کی طرف سے احسن بھون صاحب کو انہوں نے تقرر کیا، وہ فوجداری بڑے اچھے وکیل ہیں، زاہد حامد صاحب جو فارمر لا منسٹر ہے وہ بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں. آج بھی میٹنگ کی پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے بعد اس اسپیشل کمیٹی کی. اس کو مختلف چیزیں دیکھنا ہے، تو میرے خیال میں یہ پری ایمپٹیو ہو جائے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک بڑا ناول سا آئیڈیا ہے جو کہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا اور اس کو زیادہ فائن ٹیون کیا گیا 18ویں ترمیم میں، اور اس میں کچھ چیزیں جو تھی وہ اور شامل کی گئیں. اب ظاہر ہے قانون سٹیگنٹ نہیں ہوتا، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قانون میں آپ ٹویکنگ بھی کرتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی ترمیم اور سی چینجز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ بالکل ہی کانسیپٹ چینج کر دیا. جیسے ججز اپوائنٹمنٹ تھی، پہلے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کرتے تھے، پھر ہم نے کمیشن بنا ڈالا اور اس میں ساروں کو شامل کیا، پھر اس کی اعتراضات آئے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اس کمیٹی میں آنی ہیں، اور پھر جو سیاسی ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کی ایک لیجسلیٹو کمیٹی پی ایم صاحب نے ہدایت کر رکھی ہے کہ ہر جماعت کے ایک ایک نمائندہ جو کہ لیگل انسائٹ جن کی ہو وہ بھی بیٹھیں گے. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیے اس ترمیم کے آنے سے پہلے تو کیئر ٹیکرز کا تصور نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ وزیر اعلیٰ ہی ہوتے تھے، دوبارہ الیکشن ہوتے تھے، صرف پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ کنٹینیو کرتا ہے، کیبنٹ ڈیزالو ہو جاتی تھی، ڈے ٹو ڈے افیئر چلتے رہتے تھے. نظام حکومت ہمیشہ بیوروکریسی چلاتی ہے جی، کیونکہ ڈویژنز کے دستخط، ان کے اختیارات، ان کی ڈائریکشن وہ سیکرٹریز دیتے ہیں. تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس پہ دیکھنے میں، غور کرنے میں کہ اگر یہ غیر ضروری ایکسرسائز سمجھی جا رہی ہے تو اس کو بالکل ایگزامن ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا رستہ تجویز ہو تو بالکل آئے. اچھا سر، میں نے 2-3 سوال اور کرنے ہیں، ایک وقفہ لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں.
طارڑ صاحب آج کے اخبار اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو آپ کیونکہ وزیر قانون ہیں تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نیا قانون لانا چاہ رہی ہے، کیونکہ پہلے سے پیکا کا قانون تو موجود ہے. میر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بلکہ آپ لوگوں سے تجاویز بھی دی تھی، پچھلے دور میں بھی ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ ایشوز تھے جو کہ ریزالو ہونے والے تھے. اس میں ظاہر ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ہماری این جی اوز بھی ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی کمپنیز ہیں وہ لوگ بھی ہیں. دیکھیں اب ساری دنیا نے یہ کام تقریباً کر چکی ہے. ہم نے بھی پیکا بنایا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جا کے رکنا پڑے گا. آپ کے سامنے ہے کہ ایک فیک چیز شروع کر دی جائے. اگر فار ایگزامپل میں اور آپ بات کر رہے ہیں، بات ہم کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں آیا انہیں طلب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اگر اس بات کو آن ایئر ہونے سے پہلے کسی اور حوالے سے کر دیا جائے کہ وہ کہے کہ ہم نے انہیں، اعظم طارڑ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بلانا ہے اور لٹکا دینا ہے اسمبلی میں کھڑا کر کے اور یہ کر دینا ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے حوالے سے. میں نے جب سینٹ کے کاغذ داخل کروائے تو کوئی جو ایک یوٹیوبر تھے وہ وہاں پہ پھر رہے تھے، انہوں نے میرے فارمز دیکھے ہوں گے. میں نے جو ایف پی آر میں میرے کل اثاثے ہیں وہ کوئی 32 کروڑ کچھ لاکھ کے بنے، وہ میں نے ڈکلیئر کیا. میں شروع سے کرتا ہوں جس میں میری کوئی وراثتی جائیداد ہے، کچھ میں نے خود بنائی. تو میر صاحب انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک ویلاگ کر دیا، خبر چلا دی کہ جی اعظم نذیر طارڑ کے 32 ارب 50 کروڑ کے اثاثے. اچھا. میں آج تک کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے وکالت سے اتنا کیسے کما لیا ہے. اب یہ بات ہنسی مذاق کی بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کافی خوفزدہ بھی ہوا کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہتی ہے اور جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک خوفناک چیز بھی ہے کہ آپ کے بارے میں ایک ایسی تصویر کشی کر دی جائے کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں کرمنلز کے حوالے سے یا کسی حوالے سے. یہ میں نے ذاتی مثال اس لیے دی ہے کہ سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے جو لیجسلیشن یورپ نے کی ہے، جو لیجسلیشن امریکہ نے کی ہے، جو کینیڈا نے، جو آسٹریلیا نے کی ہے، جو انڈیا اور بنگلہ دیش نے کی ہے، اگر ہم اس سے سارے سے استفادہ، میں نے اس کی کمپیریٹیو سٹڈی بنوائی تھی ہم نے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں سے کچھ اچھی چیزیں اٹھائی تھی اور جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے، یعنی کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ اس کو کرب کرتی ہیں چیزیں، وہاں پہ ہم نے پھر اس کو اس میں سے نکالنے کی تجویز دی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ کرے گا جی یہ کلیکٹیو تھاٹ کے ساتھ ہوگا. تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شریک ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ کاف، آئی پی پی، اور اگر اس میں کچھ اور دوست بھی مشورہ دینا چاہیں وہ ضرور آئیں گے، اور آپ لوگ بھی یو آر موسٹ ویلکم. دیکھیں ہمیں ایک متوازن نظام میر صاحب میرے خیال میں بنانا چاہیے جو لوگوں کی زبان بندی بھی نہ کرتا ہو اور جو لوگوں کی عزت نفس کو کی تضحیک یا اس کو برباد ہونے سے بھی بچاتا ہو. بالکل ٹھیک. اچھا اب آخری سوال ہے میرا کہ عمران خان صاحب کل بھی 2 مقدموں سے بری ہو گئے، آج بھی 2 مقدموں سے بری ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی. تو طارڑ صاحب بینگ دی لا منسٹر، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے سے مرکز اور صوبے کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا؟ میر صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص کمپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ہو رہی ہیں. اب یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ صوبائی مسئلہ ہے، اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور وارنٹ نکلتا ہے وہ عدالتی مسئلہ ہے. میں ہمیشہ سے یہ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو عدالتوں کی طرف سے جاری کردہ وارنٹس ہیں ان میں حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ کہ 2 ہیں آئینی عہدے جن کو امیونٹی حاصل ہے، ایک صدر کو اور ایک گورنر کو. ان دونوں کے خلاف کیونکہ وہ جو اسٹیٹ کی ساورینٹی کی سیل ہے وہ ایکسرسائز وہ لگاتے ہیں، ان کے پاس وہ مور ہوتی ہے جو ریاست کی ساورینٹی کی جو پرانے وقتوں میں بادشاہ کے پاس ہوتی تھی. تو آئینی طور پہ انہیں امیونٹی حاصل ہے. باقی وزیر اعظم ہو یا وزرائے اعلیٰ ہوں،
یہی وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم منتخب ہو چکے تھے تو لاہور کی عدالتوں میں وہ خود پیش ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اپنا دفاع کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں اگر کسی کو وارنٹ جاری ہوتا ہے وہ عدالت میں جائے اور جا کے اپنا دفاع کرے. یہ تو لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، شہباز شریف. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عادل صاحب وفاقی وزیر قانون ہمارے سے بات کر رہے تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.